رمضان سے ہمارا آغاز ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی وہ چیزیں جو جوانوں کے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں، ان کا سوال، ان کا جواب کافی و شافی ان کو نہیں ملتا سے مراد لیول کا فرق آ گیا ہے، اور کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ سوال نہ پہنچتا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب بھی علماء سے، دانشوروں سے، بزرگوں سے نہ آتا ہو، لیکن اب ایک گیپ ایسا آ گیا ہے کہ وہ جواب جوانوں کی سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے، یا انہیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دونوں بالکل ڈفرینٹ ویو لینس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جوان جو ہیں وہ ایک الگ ٹرمینالوجیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور علماء کا عام طور پہ شاید جو اصطلاحات ہیں یا جو تھوڑا سا انداز ہے وہ علمی ہوتا ہے، اور شاید ایک وجہ یہ ہے کہ جوان علم سے تھوڑا زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ نہیں، میں علماء اور جوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح، میں گزشتہ نسل، ہماری نسل، وہ عالم ہو، وہ دانشور ہو، وہ والدین ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی باتیں اس جنریشن گیپ کی وجہ سے نئی جنریشن کو اس طرح سمجھ میں نہیں آتی، بالکل ایسے ہی، اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہم ابھی تک جس تہذیب کا حصہ ہیں وہاں ابھی احترام باقی ہے، اور الحمدللہ باقی رہے گا۔ اس احترام کا مطلب ہماری مشرقی روایات میں یہ ہے کہ پھر آپ سوال بھی نہ کریں، بالکل ایسے ہی، آپ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں، بغیر سمجھے آپ مان لیں۔ یہ ہماری تقریباً ٹریڈیشن کا حصہ تھا، اور ہم اس پر چلتے آئے، لیکن اب جو نسل ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ اسے بات سمجھ میں نہ آئے، اور بغیر سمجھے وہ پریکٹس شروع کرے، پریکٹس کرتے کرتے اسے بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے جب وہ اس کا حصہ بن گیا۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم نے روزے سے بات شروع کی، ایک دفعہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھنے سے پہلے سمجھوں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اس کا بینیفٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، بالکل ایسے ہی، اور مجھے سمجھ میں آئے گا اور میں شروع کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ روزہ رکھنا شروع کریں۔ ہمارے معاشرے میں بچے روزہ رکھتے ہیں اور بہت خوشی سے رکھتے ہیں، ایسے، اور ان پہ واجب نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو روزہ نہ رکھوانا مشکل ہوتا ہے اس کی نسبت کہ ان کو روزہ رکھوایا جائے۔ بچے ضد کرتے ہیں، باقاعدہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، یعنی اس طرح سے وہ پہلا روزہ جس نے رکھ لیا، اور وہ جس بھی عمر میں اس نے رکھا، اور اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ پوچھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں شاید فائدہ اتنا ہو کہ میرے باپ خوش ہو جائے، ایسے، بالکل ایسے، یا اسے پتہ نہیں کوئی فائدہ کا مجھے نہیں پتا، مجھے اپریسیشن مل جاتی ہے، ایسے ہی چیلنج سمجھ کے رکھتا ہے کہ میں بھی رکھ سکتا ہوں، سب کر رہے ہیں تو میں نے بھی کرنا ہے، بالکل ایسے۔ تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ اگر ہم خود ہوتے اور ہمیں کوئی اور نہ سمجھا رہا ہوتا تو شاید ہم اسی پر چلتے رہتے، اور یہ بہترین راستہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، غلط راستہ ہے، صحیح، یہ راستہ ہے جس نے ہزاروں سال جواب دیا ہے، اور اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے، اور ہماری نسلیں اس پر تربیت پائی ہیں، اور آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے کہ ہم اس گفتگو میں آپ کو ہر چیز سمجھا دیں گے، ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا، ہر چیز ہم نہ ہماری کیپیسٹی ہے، اور جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اتنی سننے والے کی نہیں، بالکل ایسے۔ اور پھر جس فائدے کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ فائدہ الفاظ میں سمویا جا سکتا ہی نہیں ہے، درست، وہ فائدہ ایسا نہیں ہے جس کو اس دنیا کی لیمٹس میں بھی بند کیا جا سکے اور پیکج کو بند کر کے آپ کو دکھایا جا سکے۔ وہ تو ایسا فائدہ ہے جو کہ ناقابل تصور ہے، اور ابھی ہمارے لیے ناقابل فہم اور ناقابل، یعنی اس کی عظمت اور بلندی، یعنی کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو اظہر من الشمس ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ پہلے صرف اگر مذہبی لوگ کہتے تھے تو اب باقی لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، جو مادی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جوانوں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ بھئی جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ پوچھ لیں، بالکل ایسے، اور بزرگوں سے، جیسے میں نے دوبارہ کہا، صرف ہم علماء کی بات نہیں کر رہے، ہم بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ جب جوان، یوتھ یا بچہ آپ سے کویشچن کرتا ہے تو آپ اس کا کویشچن سنیں سب سے پہلے، تو بالکل ایسے، یہ اسے احترام دیں، اس کا کویشچن آپ سنیں۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ کا دشمن اسے سوال بھی خود سکھاتا ہے، بالکل ایسے، اور اور اس کا جواب بھی خود دیتا ہے۔ بالکل وہ سنتا ہے، لیکن وہ ان سوالوں کو سنتا ہے جن سوالوں کو اس نے خود اس کے ذہن میں ڈالا ہے، اور اپنی مرضی کا جواب دیتا ہے، اپنے مرضی کا سوال ڈالتا ہے۔ جب سوال ہی اپنی مرضی کا تو جواب تو خود بخود اپنی مرضی کا ہوگا۔ ایسے ہی آپ اب ہم کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی پہاڑوں کے پیچھے ہوں،
وہاں آپ کے بچے تک دشمن کہیں آپ اغیار کہیں آپ جو مرضی, مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے, اس کی رسائی ہو گئی ہے. بالکل ایسے وہ سکھا رہا ہے, وہ آپ کے بچے کو لے جا رہا ہے. اس کا مقابلہ آپ صرف اور صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو عزت دیں, بالکل آپ اسے احترام دیں, آپ اسے سنیں. بالکل اس کے آدھے مسائل صرف اس سے حل ہو جائیں گے کہ اس کو سن لیا جائے. بالکل ایسے ہی آدھے مسائل 50% مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ اس سے سنیں. وہ جب بولنا شروع کرے گا تو اسے سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ میں نے یہ جو صدر بولا اور یہ جو میرا ذیل ہے, یعنی میں نے پہلے والے جملہ جو ہے وہ دوسرا والا جملہ, یہ دونوں آپس میں نہیں ملے. بالکل ایسے وہ اعتراض کرتے کرتے اسے سمجھ میں آئے گا یار یہ تو کوئی اعتراض تو ویسے ہی غلط ہوا ہی نہیں, بات بنی ہی نہیں. بالکل. لیکن اگر آپ اس کو زبان پہ نہ لانے دیں تو اس کے دل میں تو ہوگا کہ میرے پاس تو ایسی باتیں تھیں جس کا جواب دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ان کے پاس اگر جواب ہوتا تو یہ مجھے سنتے تو بولنے دیتے, ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں ہے اس لیے مجھے بولنے ہی نہیں دیتے. تو یہاں آپ تو خیر خود الحمدللہ دانشور ہیں اور ان تمام مدارس پر ہیں, لیکن آپ نمائندگی ان یوتھ کی کریں گے, آپ ہماری سائٹ پہ نہیں ہیں. بلکہ میں کیونکہ تھوڑا میں بھی یوتھ والے اب خیر کافی نکل گیا ہوں اس سے, لیکن اس بات پہ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے چاہوں گا کہ رائے لوں کہ آیا وہ طریقہ بہتر تھا کہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیں, آہستہ آہستہ شاید ہم سیکھ جائیں, یا یہ طریقہ بہتر ہے کہ ہم طے کر لیں کہ جب تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی ہم عمل نہیں کریں گے. اچھا شاید اس میں ایک تو افراد و تفرید ہو جائے گی تھوڑی سی کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے عمل ہی نہیں کرنا جب تک سمجھ میں نہیں آتی تو شاید, لیکن یہ کہ ہم سمجھیں گے اور ساتھ عمل کریں گے, یہ والا انداز بہتر ہے, یا یہ انداز بہتر تھا کہ بس آنکھیں بند کر کے شروع کرتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے شروع کر دیں. مجھے یوں لگتا ہے شاید دوبارہ وہی کہ میں تھوڑا سا ابھی یوتھ میں ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پرانا طریقہ تھا اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی روح ضائع ہوتی رہی. یعنی اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے ہیں ہم سے عمل کر رہے ہیں اور انہیں حتی معلوم بھی نہیں ہے کہ کیوں عمل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو اس کی بھی ذرا دوبارہ ایک مرتبہ وضاحت کرتے ہیں. ہاں یقیناً دیکھیے, عمل معرفت کے ساتھ, عمل معرفت کے بغیر کون سا بہتر ہے؟ دین کہتا ہے معرفت کے ساتھ. بالکل ایسے اس سے آگے جائیں, اگر وہ عمل بغیر معرفت کے ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح, یہاں تک بھی نہیں ہے. وہ معرفت بھی ہے اور اس معرفت کے ساتھ محبت بھی چاہیے. بالکل صحیح. اگر وہ عمل خدا کی محبت میں نہیں ہے تو وہ سرے سے عمل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ کوشچن تو ہے ہی نہیں کہ صرف عمل کیا جائے یہی کافی ہے یا اس کے ساتھ کوئی معرفت بھی چاہیے. یہ جو سوال میرے ذہن میں ان کو حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کے بغیر تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. یہ تو اپنی جگہ طے ہو گیا. لیکن ایک وہ سوالات ہیں جس کو میں کہوں معرفت کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے خدا کی معرفت ہو جس بھی حد کی ہے. بالکل صحیح. یقیناً وہ حقیقی معرفت میرے لیے ممکن نہیں ہے, میری لمیٹیشنز کی وجہ سے ممکن اپنی سطح کے مطابق, اور ہر ایک اپنی سطح اور انسان کی سطح یہ ہے کہ وہ حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. لیکن معرفت ختم تعطیل نہیں, معرفت ہو سکتی ہے. کتنی معرفت ہو سکتی ہے؟ معرفت یہ ہو سکتی ہے وہ مہربان ذات ہے, وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا رازق ہے, وہ جو کہ ہے وہ میرے حق میں ہے. مجھے کچھ چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں, کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ حکیم ہے اور مہربان ہے. ہاں, وہ میرا رب ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. میں اس نے اپنا تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرایا ہے, اور پھر میں نے اس کی رحمت کو اپنے زندگی میں ہر آن محسوس کیا ہے. میں اس کی نعمات میں غرق ہوں. یہ سمجھے بغیر آپ اس کی اطاعت کریں, نہیں بھائی یہ سمجھے بغیر کس نے کہا ہے؟ بالکل صحیح. اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, میں نے پہلے کہا تھا صرف معرفت بھی نہیں ہے, محبت. یہ سب ہونے کے بعد آپ کو اس ذات سے محبت ہو جاتی ہے, اور اس محبت کے بعد آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ عمل کریں گے. یہ عمل مجرد عمل ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, نہیں یہ مجرد عمل نہیں. بالکل صحیح. رہ کے کہ مجھے اگر آپ یہ کہیں آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کھا لیں, آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا, اور مجھے ایکسپیرینس بھی ہے. بالکل صحیح. لیکن میں کہوں نہیں, مجھے ابھی اس کا پورا فارمولہ بتاؤ, مجھے اس کی ساری ریسرچ بتاؤ, مجھے اس کے بارے میں ساری جانکاری دو, اس کے بعد ہی میں کوئی گولی لوں گا. بالکل صحیح ہے نا. تو یہ اگر یہ تو میں نے سر درد کی مثال دی تھی, اس کا سر درد تو خود بخود پھر بھی ٹھیک ہو جانا ہے, زیادہ دیر نہیں چلنا ہے. بالکل صحیح. اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, وہ پہلے ریسرچ کرے گا اور سب چیزیں خود جانے گا,
تو وہ تو گزر جائے گا، بیچارہ گزر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں دوائی لینے سے یہ پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے یا نہیں, جس نے دوائی دی ہے وہ ٹھیک, یہ اسپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح, یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تھوڑا بہت یہ ہو سکتا ہے آپ کو آپریشن سجیسٹ کیا یا میڈیسن سجیسٹ کیا یا کوئی تھراپی اور سجیسٹ کیا, تو ان کے بارے میں تھوڑی بہت آپ تحقیق کر لیں اور کہ میں نے سمجھ کے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپریشن کراؤں گا. دوسرا کہتا ہے میں نے سمجھ کے میں نے فیصلہ کیا میں فلاں تھراپی پہ جاؤں. بالکل صحیح, یہاں تک تو ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے وہ کہ جب تک مجھے ساری انفارمیشن نہیں ہوگی میں علاج نہیں کراؤں گا, بالکل وہ تمام لوگوں کے نزدیک دیوانہ ہے یا آپ اس کو جو بھی لقب دے دیں. بالکل صحیح. تو سوال ہمارا جو آپ کا تھا کہ ان دو روش میں سے کون سی روش صحیح ہے. جی نا, ہم نے کہا کہ بغیر معرفت بغیر محبت عمل ہے ہی نہیں. لیکن بچے کے لیے جس کو شروع کرایا جا رہا ہے, جس کو تمرین دی جا رہی ہے, بالکل صحیح ہے نا. مثلا آپ بچے کو کوئی ٹافی دینے کے بعد یا چاکلیٹ دینے سے پہلے اس کو سارا نہیں سمجھاتے کہ کتنا میٹھا ہے, اس کو کھلائیں, وہ خود اس کو کھانے کے لیے آتا ہے. اس کی ایج اور ہے. بالکل صحیح. اسے ماں کے دودھ کی غذائیت میں کیا کیا غذائیت ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کی جاننے کی ضرورت نہیں. وہ سب آپ پڑھائیں پہلے, پھر دودھ پلائیں گے یا پہلے آپ دودھ پلائیں گے, اس کی لذت اور اس سے حاصل ہونے والی انرجی سے وہ دوبارہ خود لپکے گا. بالکل صحیح, درست ہے, بہت اچھا. تو یہاں اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہیں جناب نہیں جی معرفت بہت ضروری ہے, محبت بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے, اس لیے یہ سب بالکل غلط ہے. نہیں, یہ سب بالکل غلط نہیں ہے. ہاں, ان باتوں کو غلط استعمال کرنا, ان میں سے کسی بھی چیز کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے, جو کہ آج کل کا جو اصل المیہ ہے وہ یہی ہے. چیزیں صحیح ہیں, استعمال غلط ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ایک چیز اور مجھے یعنی اب وہ یہی بات کہ نوجوانوں کے ذہن میں بار بار ایک چیز آتی ہے, اور خود یہ بات مجھے بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کہیں یعنی اصل اسلام میں شاید اس سے تھوڑا سا مختلف پیٹرن تھا, یہاں آ کر ہم کہیں افراد و تفرید کا شکار ہو گئے. یعنی اسلام میں ہمیں بہرحال کچھ اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ اپنی اولاد کی تکریم کی جائے, یعنی ان کو ایک احترام دیا جائے, عزت دی جائے. لیکن ہمارے مشرقی اس میں تھوڑا سا سختی کا عنصر تھوڑا زیادہ آ گیا, جس کی وجہ سے بات کرنا یعنی ایک بچے کے لیے اپنے والد کے سامنے بات کرنا بے ادبی سمجھا جانے لگا, یا سوال کرنا یا اعتراض کرنا بے ادبی سمجھا جانے لگا. اب اس صورت میں شاید وہ سوالات دب جاتے ہیں. تو جو صورت آپ نے بتائی یہ تو بہت آئیڈیل کنڈیشن ہے کہ اگر ایسا ہو کہ محبت بھی پیدا ہو جائے, معرفت بھی ملنے, اور ساتھ ساتھ عمل بھی شروع ہو جائے, اور وہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو عمل معرفت اور محبت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ سوال کرنے پہ پابندی آ جائے یا مثلا اس کو بے احترامی سمجھا جائے, یہ والی چیز میرا خیال ہے اصل اسلام میں کہیں نہیں تھی. یہ بیچ میں کہیں مشرقی روایات میں ہمارے داخل ہو گئی رد عمل کے طور پہ, مغربی اس کے, یا ویسے ہی ہماری روایات میں کہیں چیز شامل ہو گئی, اور اب اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو شاید اس لیے بھی اسلامی اس کو تھوڑا سا متنفر کرنے کا باعث بنی نوجوانوں کو. یہ مغرب جب نہیں تھا, یعنی مشرق میں جب مغرب نہیں پہنچا تھا, درست ہے, مغرب تو ابھی آیا ہے 150-200 سال پہلے, اس سے پہلے تو نہیں تھا. یہ ہمارے ہاں یہ روایات اس سے پہلے سے قائم ہیں. درست ہے. جو بزرگوں کا احترام, یہ جب ہم روایات کہہ رہے ہیں نا تو ہم اسلامی روایات نہیں کہہ رہے, درست, مشرقی اور سب کانٹیننٹ میں جس میں ہم ہیں, درست, ہم وہاں کی بات کر رہے ہیں. وہاں کی مجبوری یہ تھی کہ جو آئیڈیالوجی بتائی جا رہی تھی اس کے جوابات نہیں تھے. بالکل صحیح. یہ آئیڈیالوجی تھی, بت پرستی تھی, گائے کی پرستش تھی, پتہ نہیں کس کس کا احترام تھا, ان سب کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. حل کیا تھا؟ حل یہ ہے کہ سوال ہی نہ اٹھانے دیں, بغیر سوال کے ہی بات کو چلائے رکھیں. اور وہ چیز جب دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کا بہت بڑا اثر اس تاریخ کا آتا ہے. بالکل صحیح. جیسے ابھی ہم مغرب ہمارے لیے مہمان ہے, جیسے ہم نے کہا 200-250 سال پہلے جو چیز آئی وہ مہمان ہے. بالکل ایسے. اس کا اثر بہت زیادہ ہو گیا, وہ الگ مسئلہ ہے, وہ زائل بھی ہو جائے گا. مغرب ہی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے, تو لیکن ان کی آئیڈیالوجی ابھی باقی ہے, اور وہ اب اگر پاور شفٹ ہوتا ہے اور جگہ پہ تو وہاں سے بھی یہی کلچر آئے گا, کوئی اور کلچر نہیں آئے گا, کلچر یہی آئے گا. اس کا وہ انتظام کر رہے ہیں, ہاں ہمیں بھی انتظام کرنا چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ اسلامک کلچر ہے ہی نہیں. اسلام کہتا ہے کہ آدھا علم سوال ہے. بالکل صحیح ہے نا. کتنا اس سے زیادہ انکریجنگ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی نا, کہ
جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ اگر آپ اس کو سوال کرنے دو تو اس کا آدھا جواب تو اس کو خود مل جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو علم کو سوال کو علم قرار دیا ہے اسلام. بہت اچھا. اور امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا میری سنو، بالکل صحیح، سوال کرو. ماشاء اللہ. امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا ممبر پہ بیٹھ کے کہ میری سنو. بالکل صحیح. آج کل آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا میری سنو. بہت اچھا. امیر المؤمنین نے کہا مجھ سے پوچھو کیا کہنی ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ، زبردست. تو یہ مسئلہ تو ہمارا امید ہے کہ نوجوانوں کے لیے بھی یہ بات بہت واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ جو روش تھی یہ مشرقی روایت کا حصہ تھی، اسلامی روایت کا حصہ نہیں تھی. اسلامی روایت سوال کو انکریج کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کا باعث بنے گی کہ بہت اور بھی نوجوان ہم سے سوالات کریں تاکہ یہ سوالات کا سلسلہ بھی آگے چل سکے. خوب. تو اب ہم آتے ہیں واپس ماہ مبارک رمضان کی طرف. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بھوک یعنی جو بنیادی ایک تصور روزے کا ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ تقویٰ کو بنیادی تصور قرار دیا گیا ہے، یا پاکیزگی کو، یا آتش جہنم سے بچنے کو، یا اور اس طرح کی چیزوں کو. لیکن ایک بنیادی تصور جو معاشرے میں رائج ہے وہ بھوک کا تصور ہے. یہ بھوک ہمیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بھوک کے فائدے بھی کہیں بیان ہوئے ہیں اسلامی روایات میں. اگر میں غلط نہیں ہوں، ایک روایت کو اس طرح کی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید علم کو بھوک کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس حوالے سے، یا بھوک کا یہ فائدہ کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے صرف یہ بھوک کا تصور بھی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے کہیں اس مہینے میں ان لوگوں کو جو صرف بھوکے ہی رہتے ہیں، یعنی روزہ ویسے ہی نہیں رکھتے. ہاں، بھوک کا تصور دیکھیں. پھر اگر آپ کہیں نا بھوک کا تصور فائدہ دے گا، تصور تو کوئی فائدہ نہیں دے. بھوک ٹھیک ہے نا، کہ میں سوچوں بھوک مجھے کوئی فائدہ دے گا، تصور تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. درست ہے. اچھا، جو اسلام کا روزہ ہے بالکل وہ صرف بھوک نہیں ہے 100%. اس کے مقابلے میں جو باقی روزے ہیں جو ابھی بھی رائج ہیں اس میں اس طرح کا 100% تمام چیزوں کی، صرف کھانے پینے بھی نہیں ہے اسلام میں، صرف کھانا پینا نہیں، اور بھی بہت سی حلال چیزیں ہیں جن پہ پابندیاں ہیں. آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف بھوک اور پیاس کو بھی لے لیں. اگر وجہ صرف کسی کی بھوک یاد دلانا ہو تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کو اتنی بھوک لگ جائے، اور اس میں اگر آپ ایک آدھ لقمہ لے لیتے ہیں، سگریٹ کا ایک آدھ کش لگا لیتے ہیں، پھر اس سے تو کوئی نہ پیٹ بھرتا ہے نہ فلان پڑتا ہے. آپ کو بھوک ابھی تک یاد ہے؟ کہیں گے جی یاد ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کھا لو، اتنا کھا لو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر روزہ جو ہے وہ تعبد ہے، عبادت ہے، بندگی ہے. ٹھیک ہے. اس بندگی میں فزیکل فائدے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت فزیکل فائدے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی اس روزے کو رکھے اور کہے جی اس کو تقویٰ تو حاصل نہیں ہو رہا، باقی جو عبودیت ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی، وہ خدا کو رب نہیں مان رہا ہے، بالکل، اور وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کو روزے کے کوئی فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس کو روزے کے کوئی بھی فوائد حاصل نہیں ہو رہے. بالکل صحیح. یعنی اس نے روزے سے کچھ نہیں لیا، روزے سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. بالکل صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ جو سٹرکچر روزے کا بنایا گیا، سیام کا بنایا گیا ہے، اس سٹرکچر میں آنے والے کو ملے گا. بالکل صحیح. مثلا نماز کو کچھ لوگ یوگا بناتے ہیں اور ایکسرسائز بناتے ہیں، فلان بناتے ہیں. یہ نماز ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. کوئی وہ سجدے میں دوسرا آدمی 5 منٹ لگا رہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نماز حاصل ہوئی، اس کو نماز حاصل نہیں. بالکل صحیح. اس کو ایکسرسائز، ہاں ایکسرسائز سے جو ہوگا، پانی پینے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ کافر کو بھی ہوتا ہے، مسلمان کو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک فاسٹنگ، ایک مقدار تک خالی رہنا جسم کا، اس سے جو صفائی ہوتی ہے وہ مسلمان کی بھی ہوگی، وہ کافر کی بھی ہوگی، وہ حیوان کی بھی ہوگی. بالکل. اگر یہ سوال ہے کہ یہ اتنے پیریڈ کا بھوک یا یہ پیاس، ہم وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کا فائدہ کتے کو بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تو نہیں کہہ رہے نہیں ہوتا، لیکن اس کا روزے سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. جب اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں تو ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. روزہ ایک عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے. اس عبادت کی وجہ سے آپ کو کیا کیا ملتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. بالکل صحیح. ہم یہ کہیں کہ اس کو روزے کی باقی چیزیں تو نہیں ملی، یہ مل گئی، نہیں، یہ روزے دار ہی نہیں تھا. درست ہے. جو روزے دار ہی نہیں ہے تو اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. مثلا ہم نماز کو، بعض لوگ یوگا فلان، تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ یوگا کرتے ہیں، ان کو وہ فزیکل بینیفٹس ملتے نہیں ملتے ہیں. 100% ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو زیادہ ملتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو زیادہ ملتے ہیں.
یوگا والے کو فزیکل اس کو زیادہ ملتے ہیں. بالکل صحیح ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی فلان پریشر پوائنٹس ہیں اور وہ یہ ہو رہا ہے, تو وہ تو آپ تو تھوڑی دیر کے لیے کر رہے ہیں, وہ زیادہ دیر کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ مل رہے ہیں. تو اس کو نماز کا کوئی مل رہا ہے کچھ نہیں, وہ تو اصل نماز گزار ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی حالت میں روزے دار ہی نہیں رہے گا وہ جو تعبد نہیں کرے گا. سو اب چاہے اس نے ظاہری طور پر صبح اٹھا, نماز سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا, مغرب تک کچھ نہیں کھایا, اس کے باوجود بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شخص اس طرح سے بھوک پیاس برداشت کرے اور پھر بھی روزے دار نہ رہے. یعنی تو روزہ ہے ہی نہیں نا, جب اس نے اللہ کے حکم پر یہ روزہ نہیں رکھا. اچھا صحیح. اس نے خود سے خدا کو مانتا ہی نہیں, خدا کو نہیں مانتا, اور وہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, وہ جو فزیکل بینیفٹ ہے جتنا ہوگا وہ تو ملے گا, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. آپ پودا لگائیں یا ایک کافر پودا لگائے, دونوں پودے لگیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. دونوں پانی دیں گے, دونوں پھلیں گے پھولیں گے. مومن پانی نہ دے, کافر پانی دے, وہ درخت زیادہ پھلے گا پھولے گا. بالکل صحیح. فزیکل بینیفٹس کی بات کر ہی نہیں رہے ابھی ہم, بالکل ٹھیک, اس میں آئے ہی نہیں ہے. روزے دار کون ہے؟ روزے دار وہ نہیں ہے جو بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے. ہاں, بنیادی نقطہ نیت کا ہے. ہاں, شروع پہلے نیت, اور نیت سے پہلے بھی خدا کو مانتا ہو, عبودیت میں ہو, عبد ہو. بالکل صحیح. عبد ہونے کے بعد پھر اسے بہت کچھ ملتا ہے, اور جو اس کو بہت کچھ ملتا ہے وہ کیا کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. جو عبودیت میں ہی نہیں ہے اسے جو ملتا ہے, فرض کر لیجئے اس کو بدن کو بہت فائدہ مل گیا, اسے پھر کیا ملا؟ صحیح. اس کے بدن کو فائدہ ملنے سے اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بدن کو کیا فائدہ ہوا؟ بالکل صحیح. نقصان ہوا, وہ جہنم میں جلنے کے لیے زیادہ موٹا ہو کے چلا گیا, زیادہ تنومند ہو کے چلا گیا, قبر کے کیڑوں کے لیے زیادہ غذا تیار کر دی. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی فائدہ سرے سے ہوتا ہی نہیں. ابھی یہ اس کو سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, کھولنا پڑے گا. اتنی سی بات پہ ہو سکتا ہے ہمارے کو جوان کہیں یہ کیا بات ہوئی جی, اس کو فائدہ ہوا ہی نہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں, چیلنج کریں, میں نے خود کہا ہے. نہیں بالکل, ہم بلکہ مجھے بار بار وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور یعنی ظاہراً کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن نہیں رکھتے روزہ. وہ مختلف بہانوں کے ذریعے, مجھے وہ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے, کہتا ہے کہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو, روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے. تو ہم ایک مرتبہ یعنی ان افراد کی بات بھی کر لیں گے جو مسلمان ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے. سو یہ لوگ کیا نقصان کرتے ہیں, یعنی کسی بہانہ. یقیناً غالب کا شعر اس معنوں میں نہیں ہے, آپ خود استاد ہیں ادب کے. یہاں غالب اور امثال غالب جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی وہ عرفان کے بہت بلند مرتبے پہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے, نہ ہی میں کوئی شاعر و ادیب ہوں میں اس کی تشریح کروں, لیکن اتنا جانتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب پھر روزہ نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا. اس میں بہت گہرائی. نہیں ہاں بالکل, اس کو انشاءاللہ ابھی میں صرف وہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جو مختلف بہت معمولی چیزوں کی وجہ سے, یعنی آج کل ہمارے یہاں بہت رائج ہے کہ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں تو ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا چونکہ امتحان دینا ہے تو خیر روزہ نہ رکھو. تو اس طرح کی چیزیں, یعنی ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بالآخر کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے ایک نوجوان جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اور نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھتا. تو اس کو بھی ایک ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ضرور بات کریں گے.